السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مسلیہ و مسلمہ حضرات، علماء کرام، دانشوران قوم ملت، معلمین، اساتذہ حضرات، آج کا یہ ورکشاپ تربیتی بہت ہی منظم، مرتب، جامع، سود مند، فائدہ مند رہا ہے الحمدللہ۔ اور جو صاحب بھی تشریف لائے دونوں مجلسوں میں، انہوں نے پوری ہی جافرشانی، تحقیق، تدقیق کے ساتھ توضیح اور تشریح کی۔ حالانکہ شروع میں مولانا سید جمشید احمد ندوی صاحب تشریف لائے، مدارس دینیہ کے موجودہ نصاب، تجزیہ اور معروضات انہوں نے پیش فرمائی، عنایت فرمائی۔ وقت کی قلت رہی، ورنہ خواہش یہ تھی کہ لفظ بلفظ وہ بات پوری ہوتی۔ انہوں نے جو بات فرمائی کہ مدارس میں تفسیر مظلوم ہے، میں 100% اتفاق کرتا ہوں اور تجربہ اس پر شاہد ہے۔ میں خود جس نصاب تعلیم پڑھ کر آیا ہوں، میں اس سے متفق ہوں۔ جب تفسیر پڑھائی جا رہی ہے جلالین شریف، تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقتاً نازل کردہ کتاب الہی کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے یا علامہ محلی اور علامہ سیوطی کے الفاظ کے لانے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے تفسیر سے متعلق جو بات، جو معروضات آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر بطور خاص ان اساتذہ کو جو اس سے متعلق ہیں اور وہ ادارے جہاں یہ موضوع ہے، اس پر توجہ فرمانی چاہیے۔ انہوں نے جو تینوں باتیں، نصاب تعلیم، نظام تعلیم، طریقہ تعلیم، بہت مفید باتیں بیان فرمائی ہیں۔ طریقہ حدیث سے متعلق آن جناب نے وضاحت فرمائی، اور اس میں مثال کی جیسے جامع صحیح البخاری کو صرف پڑھایا جائے، اس انداز سے پڑھایا جائے، اس کے ساتھ حواشی کے اندر، سیاق و سواد کے اندر بتلا دیا جائے کہ فلاں فلاں کتابوں میں بھی یہ حدیثیں ہیں، متناً، سنداً، لفظاً یہ فرق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بہت موزوں ہے، اور اس کی موجودہ دور کے اندر میرے خیال سے سب سے بہتر جو مثال پیش کی جا سکتی ہے، چونکہ ناچیز کو بھی تخصص فی الحدیث میں جمع الفوائد پڑھانے کا موقع ملا تھا۔ وہ جمع الفوائد ہے جس میں حدیث کی 14 کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے جمع کیا گیا ہے جس کا مشورہ مولانا سید جمشید صاحب نے ابھی دیا ہے، کہ اس ایک کتاب کو پڑھتے ہیں اور 14 کتابوں کی تمام تر احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ البتہ اور بعض حضرات نے مزید اس لکھا ہے، بعض حضرات نے سیاہ ستوں کو ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا بغیر تکرار کے۔ مثلا بعض حضرات نے ان میں سے چھٹی کتاب مانا ہے موطا امام مالک کو، بعض حضرات نے چھٹی کتاب مانا ہے سنن دارمی کو، بعض حضرات نے چھٹی کتاب مانا ہے سنن ابن ماجہ کو، لیکن انہوں نے جمع کر دیا۔ یا جیسے الجامع بین الصحیحین ایک ہی کتاب ہے، اس کے اندر دونوں کتابوں کو جمع کر دیا۔ تو جو طریقہ اور طرز عمل سابق میں بھی بڑے حضرات نے اختیار فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سید جمشید صاحب کی وہ رائے اس سے ہم آہنگ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں، اور شاید مولانا شاہ اجمل فاروق ندوی صاحب اس بات پر شاید میری تائید فرمائیں، وہ یہ کہ اس طریقہ تعلیم کے اعتبار سے تو وہ بہت موزوں رائے ہے، اور وہی ہمارا آج کے جمع ہونے کا مقصد بھی ہے، لیکن محدثین میں سند کے اعتبار سے جو طریقے، جو شرائط ہیں، جو ضوابط ہیں، اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہر کتاب مستقل الگ الگ قراءت سماعت ہو۔ لیکن چونکہ آج کی نشست ہماری طریقہ تعلیم سے متعلق ہے،
اس اعتبار سے وہ رائے جو پیش کی گئی ہے وہ یقیناً میری جگہ بہت مناسب ہے۔ ابھی مولانا نواب عالم صاحب زیدہ مزدہم نے بھی جو مدارس میں عربی زبان ادب کی تعلیم، تجزیہ اور اس سے متعلق معلومات پیش فرمائی ہیں، انہوں نے مثال کے طور پر ایک بات بیان فرمائی کہ ترجمہ یہ حقیقت ہے، یہ بات میں اکثر اپنے بے تکلف ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ وہ حضرات سن بھی لیتے ہیں، وہ یہ کہ مولوی حضرات اردو زبان میں کمزور ہوتے ہیں، عربی زبان تو بہت بات اور آگے جا کر کے ہم لوگ اردو زبان میں بحیثیت زبان دانی کے کمزور ہوتے ہیں۔ تو پہلے اپنی خود کی زبان پر جس میں آدمی معافی ضمیر ادا کر رہا ہے اس میں تو وہ قادر ہو، اس میں تو وہ کنٹرول رکھنے والا ہو، اس میں تو اس کی گرفت مضبوط ہو۔ اب ایک بات مثال کے طور پر مولانا نواب صاحب نے جو فرمائی تھی، مجھے اس پر ایک مثال یاد آئی جو عرض کر دوں کہ ہم لوگ مدارس میں برسہ برس سے پڑھا رہے ہیں مبارک ابل مستقل بحث آتی ہے، مبارک ابل میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، مسجدوں کے اندر وہ مبارک ابل کی طرح مت کر دو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا سی کر کے کام چلا لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سی کر کے ہی اس کا کام چلا رہے تھے، اونٹوں کا باڑا اس انداز سے کچھ کہہ دیا کرتے تھے۔ میرے پاس یو پی کے ایک بڑے حدیث کے استاذ کا فون آیا کہ صاحب برسہ برس ہو گئے، مفہوم اور مطلب تو بتلا دیتے ہیں، اس کا حقیقی ترجمہ کیا ہے وہ بتلائیے۔ اور مجھ سے انہوں نے اس لیے فرمایا کہ صوبہ راجستھان میں بعض مواقع، مغربی راجستھان جیسلمیر، باڑمیر، بیکانیر، ان علاقوں میں اونٹ بکثرت ہوا کرتے ہیں، تو شاید اس کا لفظی ترجمہ وہاں مل جائے۔ میں نے وہاں کے حضرات سے رجوع کیا تو جیسلمیر سے الگ لفظ ملا، باڑمیر سے الگ لفظ ملا، ایک جگہ ملا جھونک اور ایک جگہ ملا چھان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں معلوم کریں جہاں مبارک ابل پائے جاتے ہیں، وہ لوگ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، ترجمہ وہ ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ مفہوم مطلب ہی ہے۔ تو اسی طرح مولانا نواز صاحب نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نصاب تعلیم کے اندر چندہ اضافے کی بھی ضرورت ہے۔ ان حضرات سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس کا احساس 125 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ان سے نہیں، ضرورت ہی نہیں، لیکن ان حضرات سے ضرور یہ بہت ادب کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزارش کی جا سکتی ہے، اور شاید مجھے اس لیے تھوڑا سا حق بن جاتا ہو کہ میں اسی نصاب تعلیم سے تیار ہوا ہوں، وہ یہ کہ اگر وہ حضرات اپنے نصاب تعلیم میں تبدیلی نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ہٹا کے دوسری چیز لانا نہ کریں، کم از کم وہ اس ایک مضمون کو تھوڑا سا بڑھا لیں جس مضمون کی ہم اپنے اندر کمی پاتے ہیں، اور وہ ہے عربی زبان کو بحیثیت زبان و ادب کے پڑھانا۔ وہ چند کتابیں انشاء سے متعلق، مضمون نگاری سے متعلق، ترجمہ ٹرانسلیٹ سے متعلق بھی اس کو شامل فرما لیں۔ کون سی کتاب؟ ان کی مرضی کی بات۔ عربی رسم الخط سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ مولوی بن گیا، عالم ہو گیا، مفتی ہو گیا، کوئی فتویٰ مانگ رہا ہے تو اس کو میں پورا فتویٰ ایک ہی رسم الخط میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، یہی معلوم نہیں ہو رہا بغیر بریکٹ کے، بغیر بین الہلالین کے، یا بغیر سطر کھینچے کہ یہ عربی کی عبارت ہے کہ اردو کی عبارت ہے۔ تو یقیناً مدارس میں یہ چیز استحبابی استحسان کے درجے کی نہیں ہے، یہ لازمی اور ضروری درجے کی ہے کہ وہ ان کو عربی تحریر، عربی رسم الخط سکھلائیں۔ اسی طریقے سے آپ نے مکتب سے متعلق جو بات فرمائی، مکاتب میں آج چاہے وہ حکومت کی سختی کہہ لی جائے یا عوام الناس کی طرف سے دباؤ مان لیا جائے، بعض حضرات اہل مکاتب اب اصل تعلیم یا پرائمری وغیرہ شروع کر رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، لیکن یہ کتنے بڑے افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ ہم نے اس قیمتی 5 سالہ ماحول کو اور وقت کو عربی زبان و ادب کی حیثیت سے
قطعاً کام میں نہ لیا. اس طرف میرے خیال سے کام میں یہ وقت لیا جا سکتا ہے. مولانا شاہ اجمل فاروق ندوی صاحب محترم نے بہت ہی اہم باتیں فرمائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افراط اور تفریط اس میں ہو رہی ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے اس بات ہی کا انکار کر بیٹھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ قدیم نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا دل پہ نصیب ہے. آپ نے جس انداز سے خوش اسلوب سے اس الزام کو آپ نے دفع فرمایا ہے اور جواب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا. موجودہ دور میں یہ بھی ہے کہ ہم نے مدارس کو، مکاتب کو صرف ایک درسگاہ سمجھا ہے جو آنے والے طلباء تک محدود ہے، اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے جو توجہ دلائی ہے کہ مساجد کا تعارف کرائیے، حد یہ ہے کہ مدارس اور اپنے اداروں کا، جامعات کا تعارف کرائیے. جو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی لے لو جو مخالف ہیں، یہ حقیقت ہے. ہم لوگ ڈرتے اس بات سے ہیں وہ شخص نہیں، اس کو نہیں بلانا، وہ تو مخالف ہے، کہیں وہ کوئی دوسرا بیان نہ دے دے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنوں سے زیادہ انہی کو ضرورت ہے لانے کی. غلط فہمیاں تو انہی کی دور ہوں گی اور یقیناً ہو رہی ہیں. میں نے ایسے یوٹیوب پہ بھی بعض چیزیں اس پہ ڈالی گئی ہیں. جے پور شہر میں بھی بعض مساجد میں اس کا تجربہ ہوا ہے کہ غیر مسلمین کو، خاص طور سے جو پرشاسن سے متعلق ہیں، افسران کو، میڈیا والوں کو لا کر کے بتلایا گیا. وہ بہت مطمئن ہوئے، انہوں نے خود بیانات دیے. ہمارے برسوں کے بیانات نے وہ کام نہیں کیا جو اثر ان کے 2 منٹ کے جملوں نے کر دیا. اسی طریقے سے اس میں جو بات آپ نے ایک فرمائی ہے باہمی ارتباط و تعارف، یہ از حد ضروری ہے اور بہت بڑی، اس سے بہت ساری لب باتیں اور بیکار کی باتیں اور بدگمانیاں خود بخود دور ہوتی ہیں. ہر ایک کے نفع سے ہم منتفع ہو سکتے ہیں اور ہماری کمی ہم اس کو دیکھ کر کے آرام کے ساتھ ہم کمی کو دور کر سکتے ہیں. یہ بات مدارس سے متعلق نصاب ایک تو منسوس ہے اور ایک غیر منسوس ہے. قرآن وہی رہے گا، احادیث وہی رہیں گی اور ہدایت کا بھی ذکر آیا تھا. اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، ذرا ہو سکتا ہے وقت طویل ہو رہا ہے. حضرت مولانا مفکر ثنا علی الرحمن نے حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب سے یہ فرمایا تھا، میں شاہد ہوں، کہ آپ ندوے کا پورا نصاب دیکھ لیجئے، جو تبدیلی کرنا چاہیں کر لیجئے، سوائے ترمذی شریف اور ہدایت ہے کہ ان 2 کتابوں کا بدل نہیں ہے. میں اپنے پاس فقہ حنفی کیے، لیکن بعض طلبہ ہمارے پاس وہ بھی آئے جو سلفی حضرات ہیں. میں نے ان طلبہ سے بطور خاص کہا کہ دیکھو آپ ہدایت کے ساتھ توجہ سے شریک رہا کریں. میں اس لیے ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ مسئلہ تبدیل کر لیں، قطعاً نہیں، حاشا وکلا. اس وجہ سے کہ آپ کو طریقہ استنباط آئے گا اور اخذ کرنا آسان رہے گا وغیرہ وغیرہ. اس سے آپ اپنے طور پہ تحقیق کے اندر انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو غیر منسوس نصاب ہے اس میں ہم نظر کریں. مدارس کے اندر زدوں کو یہ ہوا کرتا تھا، ایک واقعہ یاد آ جائے ذرا سا. پڑوس ملک کے ایک صاحب یورپ کے کسی ملک میں تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے تماچا مار دیا. اس نے پولیس کو شکایت کر دی، پولیس نے آگے گرفتار کر لیا اور جو بھی کارروائی وہاں کی قانونی وہ کری. ان صاحب نے فوراً پھر ٹکٹ کرایا، جیسے کراچی میں اترتے سب سے پہلے اسی کی زدوں کو کی اچھے طرح سے جم کر کے. اب وہ چیخے چلائے، واویلا مچائے، کچھ بھی کرے. تو بعض علاقے وہاں ایسے ہیں کہ جہاں پر باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے اوپر ایک تماچا رسید کر دے. یہ باتیں آج دنیا کے ہر ملک میں، یہاں تک کہ ہمارے یہاں بھی اب آتی جا رہی ہیں. تو قانونی اعتبار سے بھی نقصان دے اور حالات کے اعتبار سے بھی نقصان دے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مولانا شاہد صاحب نے بھی کوئی ذکر فرمایا اس طرف کہ سنت نبوی سے بھی یہی راہ ہمیں ملتی ہے کہ ہم اس کے بغیر کر سکتے ہیں. میں اس پر ایک واقعہ سنا دوں جو لطیفہ لگتا ہے لیکن ہے حقیقی واقعہ، مختصر. جے پور شہر میں، جے پور ضلع کی ایک تحصیل کی ایک صاحب رہا کرتے تھے. امام صاحب اپنے بھائی کو بھی لے آئے، بھاوج بھی آ گئی. خیر تو وہ بہو جب حامل ہوئی اور وقت قریب آیا تو اس بہو کی ساس گاؤں سے اپنی بہو کی ولادت میں
ہاتھ بٹانے کے لیے آ گئیں، سرپرستی کے لیے آ گئیں۔ 3 دن تک وہ رہیں اور خوب بہو کی خدمت کرتی رہیں، ان کو ہلنے نہیں دیا، پیٹ کا پانی نہ ملے، ساری خدمت خود کرتی رہیں۔ جیسے درد سے شروع ہوا اور اب وقت ولادت قریب آیا، ہاتھ پکڑ کے جھٹک کے زور سے نیچے کھینچا، نیچے اتر۔ میری ساس نے مجھے بچہ چارپائی میں جنم نہیں دینے دیا، میں تجھے جنم دینے دوں گی۔ یہ میں نے واقعہ اس مثال کو میں بنا کر کے سنا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مدارس میں بعض اساتذہ معلمین جب سڑاکے لگاتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ہمارے اساتذہ سے اسی طرح سے پڑھائے۔ تو جو ساس نے بہو کے ساتھ کیا تھا، تو یہ بھی بہو اپنی یہ بھی ساس بن کر کے کرے گی بہو کے ساتھ۔ تو ہمیں اس سلسلے کے اندر بتنا چاہیے۔ اب 2-3 باتیں میں ہلکی سی 2-4 لائن خرچ کر دوں کہ طلبا کو اپنا موتی اور منقاد بنانا چاہیے، ان کے سوالات کے تشفی پر جوابات دینا چاہیے، اور استاد کی نقل و حرکت طلبا کے لیے مثالی ہوا کرتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی آراستہ بے راستہ اخلاق سے کرنا چاہیے، اور استاد حشاش ہو بشاش ہو، خود ہر چیز کا وہ پابند ہو، اور پڑھنے پڑھانے سے وہ خود شوق اور رغبت رکھتا ہو، اور تمام طلباء کے ساتھ بغیر عصبیت کے وہ عمل کرتا ہو۔ ہم نے مدارس میں اس عصبیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر مسابقات ہوا کرتے تھے، میں اس میں ضرور شامل رہتا تھا، مسابقات وغیرہ مقابلے ہوتے تھے، اذان کے، قرات کے، بنا کے اکثر بیشتر دیکھنے میں آیا کہ یا تو محتمین صاحب کے شہزادے ہی آ رہے ہیں اول دو، یا استاد محترم کے آ رہے ہیں، صدر مدری صاحب کے آ رہے ہیں، وہ عوام ان میں سے کسی کا ایک نظر نہیں آ رہا۔ جے پور شہر کے اندر میں 20-50 مدارس مکاتب کے اجلاس میں جانا ہوتا ہے، دیکھتا ہوں کہ جو مدرس تنخواہ لے رہا ہے جس مدرسے میں پڑھانے کی، اس میں سے ایک طالب علم کو وہ مثال کے طور پر قرات کے لیے پیش نہیں کر پا رہا، اپنے صاحبزادوں کو بلوا کر کے ولی عہد سے اس سے پڑھوایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب بستر مرگ پر آئے، میں نے پھولت کے علاقے کے رہنے والے، میں نے ان سے آخر وقت میں نے پوچھا کہ حضرت وہ زندگی بھر اردو اکیڈمی سے مشاہرہ لیتے رہے، کام کرتے رہے، ان کا آپ نے کتنے شاگرد تیار کیے، خاص خاص کو نام تو بتلا دیجیے۔ کہنے لگے میرے بیٹے ہیں، تنخواہ زندگی بھر لی تھی، جن بچوں کو پڑھانے کے لیے، کتابت سکھانے کے لیے، ان میں سے ایک فرد مثالی نہیں بنا سکے، ہاں اپنے صاحبزادے کو بنا۔ تو ہم مدارس کے اندر معلمین، اساتذہ بغیر عصبیت کے سب کو اپنا خون جگر سمجھتے ہوئے ایک سا معاملہ کریں گے، انشاءاللہ یہ مفید ہوگا۔ میں آخر کے اندر ادارے کی تہہ دل سے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا بہترین، اتنا شاندار پروگرام منعقد کرایا، جس سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا، میں سمجھتا ہوں سبھی کو فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے آپ کے اس ملنے کو، یہاں جڑنے کو اور غور و فکر کرنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔